گناہگار پہ رحمت ہزار آپ سے ہے، کریم مجھ پہ بھی پروردگار آپ سے ہے۔ خطا کے بدلے خطا کے بدلے عطا بے شمار آپ سے ہے، کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے جیتا کہ آپ سنتے ہیں، کہ میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، آپ کی میزبان مریم بختاور کی جانب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی بالخصوص نشریات آگاہ سرکار کے 21 نیوز پر۔ ماشاءاللہ اتنا خوب کلام ابرار نے پڑھا ہے کہ دل خوش ہو گیا ہے۔ ابرار بتاتی چلوں کہ اس کلام سے میری ایک نسبت ہے۔ جب میں مدینہ پاک میں تھی اور مدینے سے جب میں پاکستان کراچی آ رہی تھی تو یہ کلام چل رہا تھا، اور بس وہ نسبت آ رہی ہے دماغ میں، اور سکون اتنا مل رہا ہے، اتنا خوبصورت پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ، کہ اللہ پاک آپ کو بہت جزا دے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، بے شک مریم کا اس کلام سے لگاؤ ہوگا، لیکن اس کلام نے اتنے لوگوں کو ترقیاں بخشی ہیں، عزتیں بخشی ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کلام کو ہم سمجھ کے سنیں تو یقیناً سی بات ہے کہ ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں، بارگاہ میں چلے جائیں گے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین کرام، K21 نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی نشریات، جو کہ 9 ربیع الاول سے 16 ربیع الاول تک روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ کے ساتھ شامل عبادت ہوں گے۔ آج 10 ربیع الاول کی خصوصی نشریات میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے درمیان مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات ہوا کریں گی۔ آج بھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ مریم بختاور آج کے مہمانوں کا بتائیں کہ آج ہمیں کس شخصیات نے جوائن کیا ہے۔ آج ہمارے درمیان مذہبی اسکالر مفتی شبیر احمد قادری موجود ہیں۔ بہت خوبصورت آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
نظر کرتے ہیں، بہت خوبصورت ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں سرکار کے نسبت سے، اور ہمارے درمیان اور ناظرین کرام ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، آپ کا تعلق سیاست سے ہے اور آپ ایم کیو ایم پاکستان کے خاص جانی مانی شخصیت ہیں، اور محمد شریف خان صاحب کا ایڈمنسٹریٹر کورنگی ڈسٹرکٹ ایسٹ رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شبیر بھائی؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ کا بلانے شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے کزن ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، لیکن آپ وہاں سے یہاں ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے، آپ کا شکر گزار۔ آج یہاں پر آنے کا تھا جو یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بھیجنا تھا، جو جس نام سے جس مقصد سے نبی علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، ربیع اول کے حوالے سے بلایا، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ نے پروگرام میں بلایا۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ثنا خانوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔ آج بھی ہمیں جوائن کیا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان محمد احسن قادری، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں، سرکار کی آمد کا ذکر ہے اور عیدوں کی عید ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا ہم کھاتے ہیں تو گیت تو ان کا گائیں گے۔ علامہ صاحب، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جیسے ہی سلسلہ قریب آتا ہے، مسلمانوں کا دل جھوم جاتا ہے۔ سرکار کے بچپنے کی باتیں ہم جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا خوبصورت کلام ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن بازار تو سجتے ہیں، دربار بھی سجتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں تشریف لائے اور آپ کی جو پرورش کی گئی، ان شخصیات کا بھی آج ذکر ہو تو کیا ہی بات ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو رب کریم کا شکر گزار، اور اس کے بعد آپ مبارکباد کے مستحق کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور محبوب کے کرم سے، محبوب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی، اور ان بابرکت ایام میں رب کریم نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ بات کی کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ ربیع عربی زبان کا لفظ، اور اردو میں اگر اس کو دیکھیں میننگ لیں اس کے، تو اس کا مطلب ہے بہار، اور اول مطلب پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے جب موسم جو ہمارے چار ہیں، گرمی، سردی، خزاں، بہار، جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھول کھلتے ہیں، ایک اچھا سہانا موسم ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل کو، دماغ کو ایک ریلیکس بھی کرتی ہیں اور پرکشش بھی ہوتی ہیں، پر لطف بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ کیونکہ وہ وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب جیسے ہی سرکار تشریف لائے تو اس مکان آمنہ سے ایک ایسا نور چمکا، فرأیت مشارق الارض و مغاربہا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، کہتی ہیں کہ اس نور کی روشنی سے میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور وہ وقت تھا کہ جو نور چمکا۔ اب جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس وقت شیطان یہ سمجھ گیا تھا کہ اب میرا خاتمہ ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آج وہ دنیا میں آ چکا ہے کہ جو بروز قیامت، کیا وہ تو بات کی بات، دنیا میں بھی اپنے امتیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو آج میں برباد ہو گیا، وہ ادھر ادھر بھاگتا، اپنے سر پر خاک ڈالتا، تو صرف ایک ابلیس تھا کہ جس کو ولادت مصطفیٰ کی خوشی نہیں۔ جبکہ اس کے برعکس رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی آمد سے قبل جنت کو سجایا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس جہان کو سجایا، اور باقاعدہ یہ روایتوں میں اس طرح کا مفہوم موجود ہے
کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم اتھر میں تھے تو ایک بادل ہمہ وقت آپ کے اوپر سایہ فگن رہتا، سبحان اللہ، اور آپ پر ایک ٹھنڈک رہتی، اور اسی طرح جو وقت تھا آپ کا ولادت کا یعنی دنیا میں تشریف لانے کا، تو ایک فرشتوں کی بارات رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس زمین پر بھیجی، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں بھی، اور روایتوں میں یہ بھی مفہوم ہے کہ انبیاء آتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد حضرت آمنہ کو دیا کرتے، سبحان اللہ، حضرت آدم بھی تشریف لائے مبارکباد دینے کے لیے، عیسیٰ بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، سلیمان بھی آئے، داؤد بھی آئے، ہر ایک نے آ کر حضرت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد پیش کی، اور پھر وہی بات کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، لیکن میں جب سوچتا ہوں نا کہ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی ہوگی تو کیسے ایک لہر دوڑ اٹھی ہوگی مسلمانوں کے اندر اس وقت۔ وہی بات ہے کہ ابلیس نے تو خوشیاں نہیں منائی، غم کیا اس نے۔ سرکار ابو طالب نے پرورش کی رسول خدا کی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیسے پرورش کی کہ نبی پال کی امت کو دیا رسالت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی بالکل، لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی قبل آپ کے والد اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر ایک کم عمری میں ہی آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور ایک وقت اس طرح کا مفہوم بھی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کسی نے مطلب کہا کہ یہ ہمیں دے دو، تو حضرت ابو طالب نے منع فرمایا کہ نہیں، اس کو تو میں ہی اپنے پاس رکھوں گا، اور پھر یہ کہ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے امت پر، اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پرورش فرمائی اور ایک وقت تک آپ کو اپنے ساتھ رکھا، آپ کو بہت سارے دنیاوی معاملات بھی سکھائے، تجارت کے معاملات میں ساتھ رکھا، اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے آج وہ ایک احسان اس طور پہ بھی ہے اس امت پر کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کے دسترخوان سے تناول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار ابو طالب کی بات ہو رہی ہے ناظرین کرام، سرکار کی 4 سال کی عمر ہے، اور کچھ عورتیں آئیں مدینے کی کہ جا کے پوچھتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد سے کہ سرکار کا بچپنا کیسا ہے، نبی تو نہیں تھے نا اس وقت۔ تو جیسے ہی وہ عورتیں آئیں، مریم قریب آئیں، تو بی بی سے پوچھا کسی نے کہ آپ ہمیں بچپنا بتائیے کہ جب رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں تھے تو ان کے ایسے کچھ معجزات بتائیے۔ تو بی بی مسکراتے ہوئے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ کو کھجوریں بہت پسند تھیں، بہت شوق سے کھاتے تھے آپ کھجوریں۔ تو میں جب صبح کی فجر کی نماز جب ادا کرنے کے لیے اٹھتی تو میں دیکھتی کہ سرکار کے پاس کھجوریں ہوتی، ڈھیر ساری کھجوریں ہوتی، اور وہ کھا رہے ہوتے۔ لیکن ایک دن میں نے سوچا کہ یہ شاید پیڑ پہ کھجوریں جو پک جاتی ہیں وہ گر جاتی ہیں، وہ خود بخود گر جاتی ہیں، تو وہ بچہ ہے چھوٹا وہ کھا لیتے ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا ناظرین کرام۔ بی بی فرما رہی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، قربان جاؤں اہل بیت کی کیا شان بیان کروں میں، کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن فجر کی نماز، علامہ صاحب، کہ میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز سے پہلے سرکار دو عالم صحن میں جاتے ہیں اور اس پیڑ کو دیکھتے ہیں کہ جس پہ کھجوریں ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ جھک میرے حکم سے، اور وہ پیڑ جھکتا ہے اور وہ کھجوریں اتارتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 4 سال کی عمر میں بھی جو نہیں زبان رکھتے آپ ان سے ہم کلام ہو، کیا شان ہوگی میرے آقا کی، یہ شان کریمی ہے میرے آقا کی۔ ہمارے ساتھ محمد شریف خان بھائی ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج عید میلاد النبی 2023 ہے، اور ایک عید میلاد النبی جب آیا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، اس وقت میں اور اس وقت میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ابرار بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. واہ. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ تیرا اترا, بچھے چہروں پر نور آیا. واہ. ستے چہروں سے زنگ اترا, بجھے چہروں سے پہ نور آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اچھا, شعور تو آیا لیکن غربت کو ساتھ لے کے آیا. اتنے شعور والے لوگ ہیں کہ آج ربیع الاول منانا شریف بھائی اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں پہ لائٹیں لگاتے تھے, علامہ صاحب میں آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا, جو 1 درجن لائٹ لگاتے تھے آج وہ 2 لڑیاں خریدنے کے لیے بھی بے چین ہیں. کیا کہیں گے شریف بھائی؟ دیکھیں, یہ تو ایک وہ ہے, یہ تو خیر ظاہر ہے کہ حضور کی جب دنیا میں آمد ہوئی, نبوت تو 40 سال کے بعد ملی, لیکن جو 40 سال کا جو ان کی زندگی کا تھا وہ ایک امین اور ایک صادق تھے. بے شک. اور ان کی تربیت, اور پھر جو مسلمان نہیں تھے, جب نبوت نہیں ملی تھی, سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امین اور صادق سمجھتے تھے. جو میں نے آیت پڑھ کر سنا, اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھی میں نے احسان کیا لوگوں پر, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا میں نے ان پر احسان کیا, اور جو خود بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کی غلامی سے نجات دلا, لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اور آج کا جو زمانہ ہے, جو آج قسم پرسی اور جو حالات ہے, جو فتن ہے, اس سے نکلنے کا بھی واحد حل یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, ان کی دی ہوئی سنتوں پر, دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے, جو بحران ہے, جو کرائسس ہے, جو اس وقت ہم ہر فرد جو اس وقت پریشان ہے, اس سے نجات مل سکتا ہے. سرکار کا خاصہ رہا کہ امت کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے کے آنا ہے, اور یہاں تو 6 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی. اسی امت کی کیا حالت ہے, کیا سرکار راضی ہو رہے ہوں گے ہم سے؟ بے شک سرکار کیوں نہیں راضی ہو. سرکار نے تو اپنی امت کے لیے جو ہے جتنی بھی امتیں گزری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے دعا کی, کیونکہ میری امت کو یا اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہ دے بھیجا جائے, انہی کے لیے دعا. باقی جتنے بھی آپ امتیں دیکھیں گے, جتنے نبی گزرے ہیں, جو سرکار نے جو اپنی امت کے لیے کہا وہ قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اپنی امت کے لیے جتنا فکر مند تھے, پریشان تھے, تو وہ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعائیں. یا رب حبلی امتی, اے میرے اللہ, تشریف لاتے ہیں ربی حبلی امتی, معراج پر جائیں کلام خدا سے کریں جب بھی کہیں ربی حبلی امتی, دنیا سے جائیں جب بھی یہ کہیں ربی حبلی امتی, کہ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے, ان کا معاملہ مجھے دے دے. کبھی بھی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے معراج کی اگر بات کریں, 2 محبت کرنے والے ہیں, محبوب اور محب ہیں, تو تیسرے کی بات کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن قربان جائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت سے, کہ وہاں محبوب اور محب ہیں لیکن بات امت کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے, بالکل سجدے کیے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور ہم نماز تو پڑھتے ہیں, عمل پیرا نہیں ہے, جو سرکار نے کہا ہم وہ نہیں مان رہے, اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے. شریف بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ شروع ہو چکی ہیں, اور مجھے بتائیے گا کہ بچپن میں جو ایک میلاد ہوا کرتا تھا اور آج جو میلاد ہے, کیا فرق دیکھتے ہیں آپ, اور کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے آپ بچپن میں, اور اب کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اپنی جو سیاسی یا اس میں تھا, مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے, میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک بڑا پروگرام کرنے کا پروگرام تھا, تو اس وقت حالات جو
شہر کے تھے وہ یعنی کہ MKM کے حوالے سے اچھے نہیں تھے، چھاپے گرفتاریاں اور کرائسس تھا. تو میں جب پارٹی کا جب ذمہ دار تھا تو میں نے بولا ٹھیک ہے اگر یہ بڑا نہیں کرنے دے رہے تو میرا تعلق یہ کہ حیدرآباد سے ہے نا. میں نے کہا کہ اب تمام ہمارے جو تنظیمی جو اسٹرکچر ہے سیکٹر تمام سیکٹرز میں جو ہے نعت خوانی کے پروگرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج الحمدللہ بچپن میں تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت جو جس طرح دنیا نے جو ترقی کی ہے اس زمانے میں تو نہیں تھا، مساجد میں ہی ہوتی تھی میلاد وغیرہ، لیکن آج الحمدللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی اونچی اونچی سرکار کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مجھے خوشی ہے تو آج بھی میں تو اپنے سرکار کے بلاوے کی وجہ سے آیا. میں نے تو آپ سے معذرت کی تھی کہ میں جو ہے اسپتال میں بیسی ہوں کل سے، لیکن سرکار کو بلانا تھا. وہ کہتے ہیں نا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور اس ذکر کی محفل سے سرکار کے ذکر کے صدقے میں چاہوں دعا گوں کہ آپ کے جو قزن ہیں پروردگار ان کو صحت کاملہ صحت کلی عطا کرے. علامہ صاحب بڑی اچھی بات کہی شریف بھائی نے، آپ بھی بچپن سے ہی سرکار کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے میلاد مناتے تھے بچپن میں اور آج کے میلاد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں پہلے ایک چاہے رمضان ہو، ربیع الاول ہو یا بقر عید کا سیزن ہو، ایک خوشی ہوا کرتی تھی لوگوں کو کہ بھئی یہ سیزن آ رہا ہے، اس کی تیاریاں، اس کی مطلب ایک فیلنگز ہوا کرتی تھی نا. لیکن آج وہ سچویشن ہو چکی ہے، اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں اپنے 2 ٹائم کا کھانے پینے کا پورا کر لوں، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. جیسے آپ نے بھی مثال دی کہ 1 درجن لائٹیں یا 20 لڑیاں لگانے والے آج صرف 2 پر اکتفا کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جو پرچیزنگ ہے لائٹنگ کی وہی اتنی زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے. پھر سیکنڈ وہ یہ کہ جو اس پر بجلی کنزیوم کریں گے، مطلب الیکٹریسٹی یوز ہوگی، اس کا بل پے کرنا ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے آزمائش کہ یار میں کروں تو کروں کیا. اچھا یہ فکر ان کو ہوتی ہے کہ جو حلال طریقے سے لائٹ کا استعمال کرتے لگاتے ہیں. جنہوں نے کنڈے پہ لگانی ہے ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور یہ درست بھی نہیں. اچھا یہ بھی ایک اچھی بات ہے آپ کی یہ درست بھی نہیں. اچھا میسیج ہے. کنڈے سے 100 لائٹیں لگانے یا 100 لڑیاں لگانے سے بہتر ہے کہ حلال طریقے سے عشق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایک لگا لی جائے. کیا بات، کیا وہی مطلب بارگاہ رسالت میں قبولیت کا درجہ پائے گی، یا مطلب وہی آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی، بجائے اس کے کہ چوری سے یا غیر قانونی طریقے سے یا کسی بھی اللیگل طریقے سے مطلب جشن بہارہ میں کوئی ایکٹیویٹی کی جائے، چاہے وہ لائٹنگ کے حوالے سے ہو یا وہ روڈ بلاکنگ کے حوالے سے ہو یا XYZ. ہم یہ چیز، یہ میرا میسیج ہے اور علماء کرام کا، علماء حق کا یہ میسیج رہا ہے ہر دور میں اور آج بھی، کہ جشن میلاد تو منایا جائے، ربیع الاول منائے جائے اور پرجوش اور پر عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جائے، لیکن اس بات کا بالکل 100% بلکہ 110% خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی کام دائرہ شریعت کے باہر نہ ہو، شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، شریعت کے احکامات کے برعکس نہ ہو. سبحان اللہ. اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہونی. میں چاہوں گا کہ کیونکہ احسن ہمارے ساتھ ہیں، احسن کا ایک کلام شامل کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے. یہ ضروری ہے آج کل بجلی کے حوالے سے، تو بڑی خوبصورت آپ نے بات چھیڑ دی ہے. میں بات کروں گا، ہمیں احسن قادری نے جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی خوبصورت نعت اس پروگرام میں شامل کی جائے. صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سید یا رسول اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے در سے مبارک وہ شر ارد و سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
غیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی مثال نہ ملی هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الأول مقتحم مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کا تعارف اگر کرواؤں تو ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا تعارف بہت بڑا ہے. آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ روحانی اسکالر ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں جو بچپن سے انہوں نے حاصل کی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر اثرات ہوتے ہیں، آج کل تو مریم دیکھا آپ نے کہ ہر گھر میں ہی معاملات ہوتے ہیں کہ رشتے نہیں ہو پاتے. ہماری بہنوں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں کہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، اثرات کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، کسی کو کینسر ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان پہ کسی نے جادو کروایا ہے. تو یہ ناظرین کرام ایسا نہیں ہے. کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں بچپنے میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں کہ جن کی نشاندہی ہمیں نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے آپ کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے عفت تنزیل صاحبہ کو. السلام علیکم عفت، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، الحمدللہ. عفت، میں نے جیسے کہ آپ نے میرا انٹرو دیکھا کہ ہوتا ہے کہ بچپن میں کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں یہاں پر تھوکنا ہے، یہاں پر کچرا پھینکنا ہے یا یہاں پر قیام کرنا ہے، اور ہم وہاں پر وہ سب کام کرتے ہیں جو کہ دوسری مخلوق کو ناپسندیدہ ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عموماً زیادہ تر چیزیں اس وجہ سے نہیں لگتی ہیں، یہ تو خالی اڑی اڑائی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ تھوک دیا تو کوئی چیز لگ گئی یا ادھر کوئی گندگی کر دی تو لگ گئی. ایسا نہیں ہوتا. انسان کی اپنی پاکی ناپاکی کے حساب سے ہوتا ہے. ہاں، اگر کہیں باہر کوئی فراغت حاصل کر لی کسی نے، چلتے پھرتے مرد نے، کسی نے کہیں پر بھی کوئی کھڑے ہو گئے کر لیا، اس کے بعد وہ خود فارغ نہیں، مطلب اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں تب لگتی ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان مخلوق کو نہیں پتہ کہ کوئی یہاں تھوک رہا ہے، وہ تو ہٹ جائے گی نا وہاں سے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی تھوک رہا ہے تو وہ کھڑی رہے گی، لاؤ مجھ پر ہی تھوک دو اگر، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ انسان کی اپنی جسمانی پاکیزگی وہ بہت اہم رکھتی ہے. پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں خود اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے پھر ہم ان سب چیزوں میں ظاہر سی باتیں ملوث ہوتے چلے آتے ہیں. اچھا عفت، مجھے بتائیے گا کہ مخلوق ہے،
ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اور یقیناً سی بات ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں. جیسے کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے تو جنات بھی سرکار کی آمد کا جشن مناتے ہیں. آپ تو خیر ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں، جنات آپ کے رابطے میں ہیں. سب خوشیاں مناتے ہیں، اور جنات جتنی بڑی تعداد میں جنات ہیں اتنی ہی بڑی تعداد میں اور بھی ہیں، جن میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی بھی جنات ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن تقریباً ہر مخلوق مناتی ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے والی رہنے والی مخلوق ہو، اوپر زمین کے چلنے والی مخلوق ہو، یا اڑنے والی ہو، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی مخلوق ہو. مخلوق ایک دو طرح کی نہیں ہے. اگر یہ مخلوق کے حوالے سے بیان کرنے لگ جاؤں گی میں تو پھر تو آپ کی ٹرانسمیشن کا یہ ٹائم ہی اور سرکار کی شان تو بیان ہو ہی نہیں پاتی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہی اتنا بڑا ہے، آپ اتنا صلی بلند اللہ علیہ ہے. وسلم کی تعریف پتا پتا ذرہ ذرہ سب کر رہے ہیں، اور ہر کوئی درود پاک کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں. وہ الگ بات ہے کہ جس کو جتنی توفیق ملتی ہے. بالکل ٹھیک نا. بس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرتی ہو، درود پاک نہ پڑھتی ہو. بس جو مفتی صاحب نے کہا نا کہ سوائے کہ ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. اور آپ وجہ تحلیق کائنات مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کائنات کی ہر مخلوق، اور کیوں نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا صرف انسانوں کے لیے نہیں، یا صرف عہد رسالت کے لیے نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جب رحمت ملے اور خوشی نہ ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اب الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا عفت، آپ جب بچپن میں تھیں، چھوٹی تھیں، تو اس وقت جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں الگ رنگ کی تھیں. آج کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ کیا کچھ فرق آیا یا ویسے ہی ہے؟ نہیں، فرق تو آیا ہے، کافی فرق آیا ہے. جب ہم بچپن میں عید میلاد النبی کی خوشیاں دیکھتے تھے تو لوگ گھروں کے اندر خوشیاں مناتے تھے، اور بہت ذوق و شوق سے منایا کرتی تھی، اور اس میں اتنا فرقے نہیں ہوتے تھے، اس میں سوالات نہیں اٹھتے تھے زیادہ. اس وقت نا کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے، تو یہ سوالات نہیں ہوتے تھے. آج کے دور میں یہ سوالات ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں باہر ٹینٹ لگتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے زیادہ. ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں مائک کا سسٹم بہت زبردست ہو گیا، اس وقت مائک کا نظام نہیں تھا، ہلکے بس. لیکن اس ٹائم خوشیاں بہت مناتی ہیں. پہلے کے دور میں عطر سے چھڑکاؤ جو نہیں، وہ تو خیر آج بھی ہے، وہ بھی کہا جاتا تھا. اب یہ والی چیزیں نہیں، آج بھی ہے. لیکن آج میلاد کی خوشی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت روز قیامت تک لوگ میلاد مناتے رہیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درود کی کثرت بھی لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ریاکاری آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. میلاد کی محفلوں میں بھی ریاکاری آ گئی ہے، میلاد پڑھنے میں بھی لوگ اب دکھاوا ہو گیا ہے، دکھاوا زیادہ ہو گیا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں نا لوگوں نے اپنے وہ ادائیگی کا بہت اچھا کرنے کی وجہ سے نا بہت زیادہ کمپٹیشن کا دور چل گیا ہے. اچھا، ادائیگی نہیں عفت، میں اب بتاؤں گا کہ مریم خود نعت خوان ہے. میں خود چھوٹی موٹی شخصیت کو سن لیتا ہوں کیونکہ میں خود چھوٹا سا ہوں، اور بڑی شخصیات کو سن کے سرکار کا ذکر کر لیتا ہوں. آج کل پروفیشنل، آج دیکھیں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند علامہ صاحب نظر آیا، پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ محفل میلاد کے لیے ہم سے رابطہ کریں، اور ہم پروفیشنل نعت خوان ہیں. اچھا، میں مفتی صاحب سے باقاعدہ پوچھوں گی، میلاد کہتے کس ہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ آپ تھوڑی سی. اچھی بات ہے. میلاد کہتے کسے ہیں؟ معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں لغوی اعتبار سے، یعنی ڈکشنری میں اس کا میننگ کیا. میلاد مشتق ہے، یعنی نکلا ہے مولود سے. مولود کا مطلب ہے پیدائش. بالکل. جبکہ ٹرمنالوجی یا اصطلاحی اگر اس کی تعریف کی جائے، ڈیفینیشن کی جائے، تو یہ ہوگی کہ میلاد مصطفیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا. کیا بات. بالکل ٹھیک. کیا بات. اب اس ذکر میں آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، تمام تر چیزیں، یہاں تک کہ شمائل، حضور نبی کریم کے شمائل، خصوصیات، افضلیت، ہر طرح سے جس طرح بھی آپ کی کوئی بھی وصف، آپ کی کوئی بھی تعریف جس پہلو سے ہو وہ بیان کرنا، یہ میلاد ہے. جو معنی ہے وہ خوشی ہے، خوشی ہے، اور حضور کا ذکر کرنا، کسی شہنشاہ کے آنے کی دلیل ہے کہ کوئی بادشاہ آیا ہے، وارث آئے ہیں ہمارے. اور علامہ صاحب
جیسے کہ ابھی عفت نے بڑی اچھی بات کہی، آج کل کے نعت خوان جو دیکھتا ہوں میں، ایک نعت خوانی پہلے ہوا کرتی تھی جب میں چھوٹا تھا، آج کی نعت خوانی ہر وہ گانا جو بیہودہ ہے اس کی طرز کے اوپر اس کی طرز پہ آ جاتے ہیں، نعت پڑھی جا رہی ہے. کیا کہیں گے؟ وہ تو نعت تو نہیں آ رہی ہے. دو زاویوں سے میں بات کروں گا، احادیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. پہلے قرآن کی آیت کے اعتبار سے لیتا ہوں جو جدت اس نظام میں آ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پارہ 30 سورہ دوحہ میں یہ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے محبوب آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا. بے شک بے شک. تو اب جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے پہلے وہ ایک دور تھا جو آپ اپنے یا ہمارے بچپن کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت گھر گھر میلاد مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، جلوس بھی تھے، لیکن اتنا ایک مطلب پیک لیول پر اس کا جو ہے وہ جشن اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح ماشاءاللہ آج ہوتا ہے. اور یہی ہے کہ رب نے جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا ہے. تو یہ دن بدن آپ کے ذکر میں اور آپ کے چاہنے والوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو کی طرف کہ جیسے ریاکاری کا لفظ استعمال کیا، اس میں یہ بھی کافی حد تک یہ چیز ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت حضور کے دور سے دور ہوتا چلا جائے گا تو اب اس میں بگاڑ اور خرابیاں اور فتنے جنم لیتے جائیں گے. بے شک بے شک. تو اب اس کی آڑ میں بہت سے لوگ جن کو دنیا سے مطلب ہوتا ہے ان کو، اچھا پھر کچھ ہماری عوام کی بھی غلطی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ جو کم سننے والی ہے. اچھا دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، اب میں ثنا خواں اس اعتبار سے نہیں ماشاءاللہ جو آپ ایک اچھا سر لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک یہ کہ آپ شخصیت ہیں، پرسنالٹی ہیں، آپ بھی وہی کلام پڑھ رہے ہیں، میں بھی وہی کلام پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو سننے والے 500 لوگ ہیں، مجھے سننے والے 5 لوگ ہیں، حالانکہ الفاظ، انداز، طرز، ہر چیز سب کچھ وہی ہے، جسٹ ہم نے پرسنالٹی کو معیار بنا لیا. بالکل ایسا ہی ہے. شخصیت پرستی کو معیار بنا لیا. ذکر مصطفیٰ تو ہو گیا اب سائڈ پہ ہماری، مطلب یہ ایک میں وہ بات کر رہا ہوں جو اب لوگوں کا ایک نیچر اور یوں کہہ لی کہ جو اب ایک مشغلہ بن چکا ہے کہ بھئی آپ آئیں گے اور بڑی سی لائٹنگ ہوگی تو شیٹرنگ بھی لگے گی، تو یہ اس کو لائٹ بھی لگے گا، ساؤنڈ بھی ہونا چاہیے، تو یہ بھی ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح کے معاملات بھی ہیں. تو وہ جو ایک اخلاص اور للہیت اور ایک عشق ہوا کرتا تھا نا، اس میں کافی حد تک کمی یوں بھی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ عہد رسالت سے دور ہوتے چلے جائیں. دور ہو چکے ہیں. علامہ صاحب پہلے جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں ایک روحانیت ہوتی ہے. بالکل. اور جو اب کی جو میلاد ہوتی ہے نا اس میں روحانیت نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یا باقاعدہ شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا نعت خوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چیخ کے پڑھیں، نعت خوانی کا مطلب ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، دل سے کریں. اچھا ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ایسا ہو، لیکن ہاں یہ کہا جائے کہ زیادہ ہونے لگا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن معیار یا روحانیت یا عشق اگر ہے تو آج بھی اس طرح کی محافل موجود ہیں. اچھا میں خود بھی پرسنلی مطلب بجائے گلی میں یا گراؤنڈ میں یا اسٹیج پہ بڑے پروگرام کے بجائے 4 دیواری میں بیٹھ کر جو 4 لوگ پڑھ رہے ہیں نا وہ بہترین ہے، وہ روحانیت بھی کیونکہ وہاں پر فوکس بھی ہے، بالکل وہاں پر ادھر ادھر کی کوئی شور شرابہ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے، اور ایک توجہ ہے ذکر مصطفیٰ کی طرف اور مصطفیٰ کے محبوب بندوں کی طرف ایک توجہ ہے، پھر تصور بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہیں. تو زیادہ ایک روحانیت یہ ایک اچھی جو ملتی ہے نا، یا تو مسجد کے اندر محفل ہو یا گھر کے اندر محفل ہو، بڑی خوبصورت بات، بڑی روحانیت والی بات ہوتی ہے. بالکل علامہ صاحب، روحانیت تو ہونی چاہیے. یہ ذکر ایسا ہے کہ یہ کہیں بھی کیا جائے تو روحانیت تو آ ہی جاتی ہے، لیکن اس روحانی شخصیت جن کا ہم نام لیوا ہیں اور جن کا ذکر کر کے ہم عزتیں پاتے ہیں، شریف بھائی سرکار نے ایک میسیج دیا تھا بھائی چارگی. ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، وہ ایمان لے آئی. اور آج کل جو دور چل رہا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو سیاست میں بھی ہیں، اور میں آپ سے خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک دور تھا کہ صبر تحمل بتایا میرے آقا نے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کوئی بیمار تو نہیں، پوچھا جاتا تھا جا کے کہ کیا، سب سے بڑی NGO تو میرے سرکار کی تھی، انہوں نے جو کفالت کی غریبوں کی، اور وہی خاصہ آپ کی آل میں بھی رہا،
اسی کو انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑے کرتے ہیں اگر ان کی اولاد کرے تو آباء و اجداد کا نام بلند و بالا ہوتا ہے. تو یہی تو میرے سرکار کی آل کا کام تھا. تو آج کل کے لوگ بالکل ذہنی طور پہ اتنے, میں بتا نہیں سکتا شریف بھائی, کہ ذہنی مریض ہو چکے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے اور عدم برداشتہ ہو چکے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ابرار بھائی, اس وقت جو میلاد تو الحمدللہ گلی گلی میں بے شک جو ضرورت ہے, ضرورت یہ کہ میرے آقا کی سوانح حیات اور جو انہوں نے امت کے لیے جو بیان کیا, کیا بات اور ہے. اس وقت جو کمی ہے, جو جیسے بہن نے بھی ایک بات کہی, انہوں نے علامہ صاحب نے بھی کہا, پہلے کیا ہوتا تھا جہاں پر بھی میلاد ہوتی تھی تو وہاں علماء کرام آتے تھے بالکل, اور وہ ذکر مصطفیٰ بیان کرتے تھے, وہ احادیث کے ذریعے قرآن کا حوالہ دیتے تھے, تو لوگوں میں پھر دل میں بھی اترتا تھا اور کچھ نہ کچھ عمل ہوتا تھا. اور پھر اس وقت جو دوری ہے ایک اس بات کی بھی ہے, میلاد تو میرے آقا کا سبھی منائیں گے, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سب مناتے ہیں. لیکن اس وقت اس زمانے میں کمی یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقے کے حوالے سے تو کرتے ہیں, لیکن جب میلاد جب ہوتی ہے تو تمام ہی مختلف فکر کے علماء کرام کو بلانا چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. جیسے ایم کی ایم مناتی, ایم کی ایم جب منع کرتی ہے, ذکر مصطفیٰ جب پروگرام کرتی ہے, ہم لوگ تمام علماء کرام کو بلاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اختلافی بات نہ کی جائے, سکھ ہندو سب آتے ہیں اس میں, کہ اختلافی بات نہ ہو, ملانے والی بات ہو. سرکار کا بھی یہی اور سرکار کا بھی یہی پیغام ہے, محبت کا, بھائی چارگی کا. وہ تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے, اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلیں گے تو ہم موجودہ کرائسس سے نکل سکتے ہیں. بھئی وہ مثالیں ہیں بہت ساری, ہمارے جو ہے اسلام کی مثالیں بہت ساری ہیں, کم تھے لیکن یکجا تھے, متحد تھے, لیکن مقابلہ کیا ہے. آج اگر ہم IMF کے پیچھے ہیں یا کسی کی امداد کے پیچھے ہیں, جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے کسی سے پیچھے رہ جائیں گے. آج ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا, اس ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. میں عفت سے سوال کرنا چاہوں گا مریم کہ دیکھو نبی کا کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں, اور نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہے, لیکن میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اگر میں ترقی پہ ہوں, میرا بھائی یا میرا کزن یا میرا دوست وہ اتنا جیلس ہو جاتا ہے کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے پر غلیظ جادو کر دیتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ ایسا بھی خیر یہ بات تو ہے, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو کہ حسد جادو جو ہے نا وہ صرف حسد ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. بالکل, اور حسد جو ہے نا وہ انسان کو کھا جاتی ہے. حسد کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. کہتے ہیں بری نظر پتھر کو بھی بری نظر پھاڑ دیتی ہے. اچھا, روحانیت میں نا بہت ساری چیزوں کا فوراً علاج ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہوتا نا تو وہ بد نظری کا علاج دیر سے ہوتا ہے. آپ نے کوئی ایسا علاج کیا, آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ جادو آیا؟ وغیرہ کا جی, میرا بہت زیادہ جادو کا تو تقریباً 50% کام ہی جادو کا ہوتا ہے, یہی علاج زیادہ تر ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اب ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ جو جادو جو پہلے دور میں ہوا کرتا تھا نا, اچھا جادو کی بھی قسمیں, پہلے سستا ہوتا تھا, مہنگا ہو گیا کیونکہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ علم. پہلے جو جادوگر لوگ تھے نا وہ واقعی علم والے جادوگر تھے. اب تو جو معمولی چھوٹے کام کرنے والے لوگ بھی جادوگری میں آ گئے اور وہ جادو کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ معذرت اگر کسی کو برا لگے, اب تو عملیات کرنے والے بھی نا, ایک ذرا سی لائن ہوتی ہے, دیکھیں عملیات کی جو لائن ہوتی ہے نا وہ ہلکا سا بھی اگر کٹ لگا نا, یعنی کہ یوں سمجھے کہ وہ ایک تلوار ہے, کٹی تو ادھر گری, کٹی تو ادھر گری. یعنی کہ اب عملیات کرنے والے بھی جادوگری کی لائن میں آ جاتے ہیں معمولی سے, لیکن ہلکے پھلکے میں وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح میں ملا دیتے ہیں. تو وہ چھوٹا موٹا جادو ہو جاتا ہے اس سے بھی, یعنی کہ بندش ہو گئی, اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. تو یہ جو جادوگری, اور وہ جو جادوگری پہلے ہوا کرتی تھی نا وہ جادوگری تھی. اچھا عفت, آپ نے کہا جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ جادوگری ہے, جو اب ہو رہی ہے وہ صرف نگری ہے. نہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بندہ بیمار ہو جاتا ہے, میری بات سنیں, کڈنی پیشنٹ ہو جاتا ہے اور کڈنی میں پین ہوا, ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں, ہم جا کے دیکھتے ہیں, رپورٹ چیک کرتے ہیں, نارمل, ڈاکٹر بھی بل بناتے رہتے ہیں کہ نہیں ان کو یہ بھی کروا لیں, یہ بھی کروا لیں, لیکن ان پہ جادو ہو چکا ہوتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماری نہیں, یہ جادو ہے؟ یہ بتائیے ناظرین. ہمیں تو خیر پتہ چل جاتا ہے کام کرنے والوں کو کہ یہ بیماری نہیں, یہ جادو ہے.
میں جو بات کر رہی ہوں نا وہ جادوگر نا بس صرف وہ جادو کا عمل کرتے تھے, وہیں بندہ فارغ ہو جاتا تھا. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن اب جادو میں ملاوٹ ہو گئی ہے. اب جادو میں ملاوٹ نہیں ہو گئی, یعنی کہ ان کے عمل علم میں کمی آ گئی ہے کہ سیکھنے میں بھی تو محنت لگتی ہے. اب کون اتنا سیکھے گا, ہلکے پھلکے کام سے کام چلے گا. لیکن ابرار بھائی دیکھیں, اگر ہم اپنی زندگی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر گزاریں, ان کی سیرت پہ عمل پیرا ہو, سیرت پہ عمل کریں. دیکھیں انہوں نے تو کھانے کے لیے دعا بتا دی, بے شک, بالکل, نیا کپڑے پہننے کے لیے دعا بتا, شیشہ دیکھتے ہیں اس کی دعا بے بتا, شک, واش روم میں جاتے ہیں اس کی دعا بتا, سوتے ہیں اس کی 5 دعا ٹائم بتا. نماز پڑھیں اور نماز کے اندر بھی درود بھی ہے اور اس میں ساری ہیں. لیکن پھر بھی جادو تو برحق ہے, نہیں وہ بالکل ہے, کرنے والا کافر ہے. لیکن اس کے لیے آگے نا دیکھیں 4 کل ہیں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, اکثر سنتا ہوں. میں یہی بتا رہی ہوں, دیکھیے یہ 4 کل ہیں, جادو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل درست. اسی طرح آیت الکرسی ہے. اس سے ہم علاج ہو اصل میں سکتا دین ہے. سے دور ہو چکے ہیں. بڑی خوبصورت بات, علامہ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. دین سے ہم جب دور ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بہت ساری چیزیں. آپ کی بات چیزیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جادو کے تو یہ وہ تو سارے ہے, جادو جو تو ہر لوگ زمانے ان میں سب رہا. چیزوں ہوا جو سب ان سب چیزوں میں احتیاط کریں, ٹھیک ہے نا, تو ان پہ کم اثر ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہوتا ضرور ہے لیکن جادو کا اثر دیکھیں ہر پڑھائی کا اثر ضرور ہوتا ہے. لیکن عفت آپ کہہ رہی ہیں کہ قرآن پڑھنے سے, 4 کل پڑھنے سے, آیتیں پڑھنے سے جادو کا اثر کم ہوگا. لیکن میرے خیال سے تو ہونا چاہیے نہیں, اگر ایمان پختہ ہے تو. بالکل, وہ شریف بھائی والی بات. ایک اور بات تو سنیں, آج کل بچہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے. پوری بات سنیں گے تو پتہ چلے گا نا اس کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی پرانا دور نیا دور, وہی بات دوبارہ آ رہی ہے. پہلے ہماری غذا خالص ہوتی تھی, اب ہماری غذا میں ملاوٹ ہے. جب ہماری غذا میں ملاوٹ ہے تو ہمارے بلڈ میں ملاوٹ, ہمارے بلڈ میں وہ چیز پاک نہیں ہے. جو ہم مرغی کھا رہے ہیں, جو چکن کھا رہے ہیں, اس میں ملاوٹ ہے, اس کی فیڈ میں ملاوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی پیدائش میں ملاوٹ ہے. انڈے کھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اس میں ملاوٹ ہے. جو سبزیاں اگ رہی ہیں زمینوں میں, اس کی کھاد میں ملاوٹ ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یقین کیجیے, آپ سے تو خیر کل بھی گفتگو کریں گے اس ٹاپک پہ. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بات کیے جائیں باتیں ختم ہو جائے گی, لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. اور میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ سے کل بھی ملاقات ہوگی. شریف بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آخر میں بڑی اچھی بات کہی کہ ایمان پختہ رکھیے. یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے, لیکن جادو برحق ہے, کرنے والا کافر ہے, وہ کلمہ گو نہیں ہو سکتا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے. ناظرین کرام, آج کی اس 10 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن آپ نے ملاحظہ کی, کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کر دیجیے گا. اور ہمارے مریم بختاور جو کہ ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان بھی ہیں, میں چاہوں گا کہ مریم کے کلام سے ہی ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کریں. میں مائک اگر مجھے مل جائے, مریم کلام پیش کیجئے. ناظرین کرام مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان. کہ سو جا رحمت
سلطان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا